اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ سب اللہ سے آخرت کا تحفہ چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، بی بلائنڈ فار واٹ ادر پیپل ڈو۔ دوسروں کے معاملات پر اندھے بن جائیں، مت نظر رکھیں دوسروں پر کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کھاتا ہے۔ اپنا دھیان، اپنی توجہ اور فوکس صرف اپنی ذات پر رکھیں۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنے کی بجائے اپنی اصلاح کریں۔ کنسنٹریٹ آن یور سیلف، ڈونٹ جج ادرس۔ دوسروں کو جج مت کریں۔ کس نے پورا اسلامی لباس پہنا ہے، کس نے میک اپ کیا ہے، کس مرد کی پینٹ زیادہ لمبی ہے، وہ داڑھی شیو کرتا ہے۔ ڈونٹ جج پیپل۔ آپ اور میں دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ لیکن اگر آپ کسی میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو اسلامی نہیں ہے تو احسن اور خفیہ طریقے سے نصیحت کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ پلیز دوسروں پر تھانے دار بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم دوسروں کا اٹھنا بیٹھنا تک حرام کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنی نظروں کے تیروں سے۔ دوسروں کو سانس لینے کا موقع دیں۔ I wanna share a very beautiful story with you۔ ایک کہانی شیئر کرتی ہوں۔ ایک الحوثی رحمۃ اللہ دمشق کے رہنے والے، انہوں نے لکھا، انہوں نے ایک کہانی بتائی، شیئر کی۔ یہ کہانی ان سے ان کے علاقے کے امام نے آ کے شیئر کی۔ یہ کہانی ایسی ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اس طرح ایکٹ نہیں کرتے۔ الحوثی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک امام نے مجھے بتایا کہ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے میں سویا تو میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہمسائے کو بتاؤ، اپنے ہمسائے کو بتاؤ، اپنے ہمسائے کو بتاؤ کہ وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ امام نے سوچا، میں عالم ہوں، امام ہوں، ہمسایہ نہ تو عالم ہے، نہ امام، نہ مفتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایہ کی بشارت تو مجھے ہونی چاہیے، ہمسائے کو تو نہیں۔ اس نے سوچا یہ میرا وہم ہوگا۔ اس نے بالکل شیئر نہیں کیا۔ اگلے دن پھر اس نے یہی خواب دیکھا اور اس سے بعد اگلے دن پھر یہی خواب دیکھا۔ مسلسل 3 دن یہ خواب دیکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ مجھے یہ بتانا چاہیے۔ وہ اپنے نیبر کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خواب میں آ کر تمہاری جنت اور ہمسائیگی کی بشارت دی ہے۔ اس شخص نے گہرا سانس لیا اور اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا، کافی سال پہلے میری شادی ہوئی، بڑی پرانی بات ہے۔ کہتا میری شادی ایک معزز گھرانے میں ہوئی، بہت اعلیٰ اور عزت دار لوگوں میں۔ شادی کی رات میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا شرما رہی ہے، اور میں نے کہا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ I'm pregnant from زنا، میں زنا کی وجہ سے پریگننٹ ہوں۔ تو اس شخص نے بتایا کہ میں رک گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اگر یہ بات میں باہر جا کے بتاؤں تو اتنا معزز خاندان 1 سیکنڈ میں غیر معزز ہو جائے گا، ان کی عزت کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں یہ بات کسی کو بتاؤں گا۔ اس نے چھپا لی یہ بات۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو دوسرے کمرے میں رکھا، اس کی چیزوں کا خیال رکھا۔ جو اس نے بچے کی ڈیلیوری ہوئی تو بچہ اس نے کہا یہ مجھے دے دو۔ کہتا میری بیوی نے بچہ میرے حوالے کر دیا۔ میں بچہ لے کے مسجد میں گیا اور مسجد کے دروازے پہ رکھ دیا اور خود نماز پڑھنے لگا۔ دوسرے نمازی آئے اور انہوں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بچہ، کوئی اپنا بچہ ادھر چھوڑ گیا ہے۔ کہتا میں نے نماز ختم کی اور جا کے ادھر کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو، میری بیوی کو بہت شوق ہے یتیم بچے کی پرورش کا۔ اس نے کہا ہے کہ ہم کسی ایسے بچے کی پرورش کریں گے جس کے والدین نہیں ہیں، اور وہ بچہ لے کے اس نے کہا کہ میں گھر آ گیا اور اپنی بیوی کو دیا، لو اس بچے کی اب پرورش کرو۔ کہتا یہ واقعہ میں نے آج تک لوگوں سے چھپایا، آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے وہ ریوارڈ چاہیے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کسی کی برائی دیکھیں یا کسی کا گناہ آپ پر آشکار ہو جائے تو خدا کے لیے چھپا لیں، دوسروں سے مت شیئر کریں۔ تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وہ ریوارڈ دے، وہ تحفہ دے جو آپ چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیشہ خود کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو دوسروں کے عیب ڈھانپے گا میں قیامت کے دن اس کے عیب ڈھانپوں گا۔ کوئی ہمیں ڈسکس کرے ہمیں پسند نہیں،
تو پھر ہم یہ ناپسندیدہ کام دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ آئیے اللہ سے ڈیل کرتے ہیں، ایسی ڈیل جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ جب کسی کا عیب ہم پہ کھلا ہم اسے چھپا لیں گے انشاءاللہ۔ میں جانتی ہوں یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، دوسروں کو ڈسکس کرنا ان کے عیبوں کے ساتھ ہماری فیورٹ ہابی ہے۔ عادت بری ہے، سخت ہے، لیکن چھوڑنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ پوری طرح نہ بھی چھوٹے تو یقین جانیے یہ اپنا نفس کے خلاف جہاد ہے اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ آئیے ناممکن کاموں کو ممکن بنائیں اور ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، جو دوسروں کے عیب اسی طرح ڈھانپتے ہیں جس طرح اللہ دوسروں کے عیب ڈھانپتا ہے۔ اللہ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔